اب آپ کے سامنے خطیب آل محمد جناب سید ذوالفقار حیدر کاظمی صاحب آف ڈگار سیداں ذکر محمد آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ان کے فوراً بعد ملک پاکستان کی نامور شخصیت جناب مولانا عمران عباس قومی صاحب آف لاہور ذکر محمد آل محمد بیان فرمائیں گے۔ بر محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ قائم آل محمد، وارث قرآن، حقیقی رہبر معظم، وارث خون حسین، نسل زامن حسین، بقیت اللہ، حجت اللہ، امام زمانہ کی جلد آمد کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ بلا فصل کے ماننے والوں میں فاصلے چن لگتے، جو پیچھے بیٹھیں آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والے لوگ آسانی سے بیٹھ سکیں۔ صلوات پڑھتے پڑھتے تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں، بلند تر سارے مل کے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی وضعنا عن الغالین ورفعنا عن المقصرین وجعلنا من شیعتنا امیر المومنین۔ بلند تر صلوات۔ نبی مصطفیٰ احمد مجتبیٰ فرماتے ہیں، جو بندہ مجھ پہ اور میری آل پہ درود پڑھتا ہے، اس کے سانسوں کی ہوا میں مصطفیٰ کے رخساروں کا بوسہ لیتی ہے۔ سارے مل کے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے؟ عمران بھائی اجازت ہے؟ سید زادہ تشریف فرما ہے۔ میرے گھر کی مجلس بانی کی حیثیت سے مختصر سے وقت میں اپنی عبادت کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے گفتگو شروع کروں؟ یہ جیسے کہ آپ سارے جانتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ، اس مہینے میں دو ہستیوں کی آمد ہوئی۔ پہلا جملہ ڈگار سیداں کی سرزمین پہ کہنے لگا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اس مجمع میں میرا ایک بھی جملہ ضائع نہیں ہوگا۔ بیٹا سمجھ کے میرے حق میں دعا ضرور کرنا جتنے بزرگ بیٹھے ہو۔ میں نے کہا کہ اس مہینے میں دو ہستیوں کی آمد ہوئی، یعنی ان کی آمد ہوئی جو آنے سے پہلے تھے۔ کیا کہنے آپ نے توجہ کی؟ ان ہستیوں کی آمد ہوئی جو آنے سے پہلے تھے۔ پھر میں جملہ بڑا باریک کہنے والا ہوں، مجھے یقین ہے جملہ ضائع نہیں ہوگا۔ کن کی آمد ہوئی؟ جو آنے سے پہلے تھے، جو جانے کے بعد ہیں۔ جو آنے سے پہلے تھے، جو جانے کے بعد ہیں، بڑے فضائل کے مالک ہیں یہ۔ بندہ چلتا چلتا باقر آل محمد کے پاس آیا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے مولا جتنے بھی انبیاء کے معجزات تھے سارے کے سارے آپ کے نانا کے پاس ہیں۔ حضرت موسیٰ کا عصا، جناب سلمان کی انگوٹھی، جتنے بھی معجزات تھے مولا سارے آپ کے نانا کے پاس ہیں۔ مولا ہم سارے فضائل جانتے ہیں، مولا آپ نبی مصطفیٰ کے وارث ہیں، مولا آپ ہمیں اپنے نانا کی کوئی فضیلت سنائیں۔ جو بندہ بول سکتا ہے وہ بندہ ضرور بولے ذکر میں۔ آپ نبی مصطفیٰ کے وارث ہیں۔ اس جملے پہ با سید مہدی شاہ جی مجھے پتہ چلے گا کہ عقیدت والے بندے کتنے بیٹھے ہیں، مفت میں ذکر سننے والے کتنے آئے۔ مولا آپ اپنے نانا کی فضیلت کا جملہ سنائیں۔ باقر آل محمد کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ مولا کہتے کیا سناؤں اس کی فضیلت جس کی چادر کا نام کن تھا؟ کیا کہنے مالک کسی کمینے کا محتاج نہ۔ کیا سناؤں اس کی فضیلت جس کی چادر کا نام کن تھا؟ نبی مصطفیٰ منبر پہ تشریف فرما تھے، سامنے بندے بیٹھے کو بلایا، کہتے پاس آ، باہر ایک بڑی عورت ہے جس کے پاس خط ہے، لے کے آ۔ نبی مصطفیٰ نے کیا کہا؟ خط ہے۔ باہر چلا گیا، سامنے جا کے کہتے کیا تیرے پاس خط ہے؟ نبی نے کہہ دیا تھا خط ہے۔ مدثر بھائی باہر جا کے کیا کہتے؟ تیرے پاس خط ہے۔ بوڑھی عورت کہتی ہے مجھے تیری جوانی کی قسم میرے پاس خط نہیں ہے۔ عظمت مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں میں، مجھے تیری جوانی کی قسم میرے پاس خط نہیں ہے۔ بوڑھا تھا، اس نے کہا جوان ہے، چہرے پہ مسکراہٹ لیے واپس آ گیا۔ دوسرا بندہ نبی نے کہا چلا جا۔
اس نے پھر جا کے پوچھا کیا تیرے پاس خط ہے؟ بوڑھی نے یہی جواب دیا۔ اب نبی مصطفیٰ نے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا جو اللہ کا چہرہ ہے، اپنا چہرہ اس کی طرف کیا جو اللہ کا چہرہ ہے۔ نبی مصطفیٰ نے کہا یا علی آپ جائیں۔ یہ پہلا بندہ گیا تھا، اس نے جا کے پوچھا تھا کیا تیرے پاس خط ہے؟ دوسرے نے پوچھا تھا کیا تیرے پاس خط ہے؟ امیر کائنات گئے، انہوں نے یہ نہیں پوچھا، امام نے تلوار نکالی، گردن پہ رکھ کے کہتے ہیں خط نکال، گردن پہ رکھ کے کہتے ہیں خط نکال۔ بوڑھی عورت کہتی ہے پہلے نے آ کے پوچھا، دوسرے نے آ کے پوچھا، تو نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ مولا نے کہا مجھے اس نے کہا تھا جو کہہ دینا نہ بھی ہو تو ہو جاتا ہے۔ حیدری، مجھے اس نے کہا تھا جو کہہ دینا نہ بھی ہو تو ہو جاتا ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے لوگوں نے نبی کو مانا ہے، نبی کی نہیں مانی۔ اگر نبی کی مان لیتے تو علی کو بلا فصل مانتے۔ بابا جی اگر نبی کی مان لیتے تو علی کو بلا فصل مانتے نا۔ کتاب کا نام امالی شیخ توسی، ہمارے مذہب کا اہم ستون۔ حوالہ اس لیے دیتا ہوں، کچھ تحقیق کرنے والے ہوتے ہیں، جو تسلیم کرنے والے ہوتے ہیں انہیں حوالوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نبی مصطفیٰ فرماتے ہیں یا علی جو بندہ تیری ولایت کا انکار کرتا ہے، اگر حوالہ غلط ہو چوک میں لہو دینے کے لیے تیار ہوں۔ عمران بھائی مولا فرماتے ہیں جو بندہ تیری ولایت کا انکار کرتا ہے، اب میں منبر سے عقیدہ پڑھنے والا ہوں، مجھے پتا ہے جو مولائی بیٹھے ان کا ہاتھ نیچے رہ ہی نہیں سکتا۔ مولا کہا یا علی جو بندہ تیری ولایت کا انکار کرتا ہے، قیامت والے دن جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا، میں دشمن علی کا حال بتانے لگا ہوں قبلہ، جب اسے قبر سے اٹھایا جائے گا اس کے گلے میں آگ کا بنا ہوا توق ہوگا جس پہ 300 ابلیس بیٹھا ہوگا۔ جملہ آگے میں ہے، ابھی آگے جملہ باقی ہے۔ نبی مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کے گلے میں لوہے کا بنا توق ہوگا جس پہ 300 ابلیس بیٹھا ہوگا، جو اسے چھیڑے گا پھر اس کے منہ پہ تھوکے گا، جو اسے چھیڑے گا پھر اس کے منہ پہ تھوکے گا۔ بندہ وہی بولے گا جس کی سانسیں کربلا سے، جس کا رزق نجف سے آتا ہے۔ سنا دنیا والوں، مالک فرماتے پہلے چھیڑے گا پھر منہ پہ تھوکے گا۔ سنا دنیا والوں، جس پہ ساری دنیا تھوکے اسے ابلیس کہتے ہیں، جس پہ ابلیس بھی تھوکے اسے دشمن علی کہتے ہیں۔ جس پہ ابلیس بھی تھوکے اسے دشمن علی کہتے ہیں۔ آج اقرار کر کے مکر رہے ہیں نا جو، میں سزا سنانے والا ہوں۔ نہج البلاغہ میں مفتی جعفر الزمان، اکمال الدین میں علامہ نثار، امالی شیخ مفید میں شیخ صدوق لکھتے ہیں، بلندر سارے مل کے صلوات پڑھیں۔ آخری جملہ اور طالب دعا کہ امیر کائنات منبر پہ بیٹھے تھے، سامنے بندے کو کہتے ہیں تو میری ولایت کا انکار کرتا ہے، کیا تو نے غدیر میں اقرار نہیں کیا تھا؟ جو پڑھ کے مکر رہے ہیں ان کے لیے میں سزا سنانے والا ہوں، کیا تو نے غدیر میں اقرار نہیں کیا تھا؟ اس نے کہا مولا میں غدیر میں تھا ہی نہیں۔ آج دلیل قائم کی جاتی ہے نا کتابوں میں ہے ہی نہیں۔ اسے کہا مولا غدیر میں تھا ہی نہیں، اتنا کہنا تھا۔ مولا نے کہا میں ہاتھ اٹھا کے تیرے لیے بد دعا کرتا ہوں، اگر تو غدیر میں تھا تو تیرے چہرے پہ کوڑ نکل آئے۔ اتنا امیر کائنات نے کہنا تھا، اس کے چہرے پہ کوڑ نکل آیا، اس کے سر پہ امامہ تھا، اس کے سر پہ امامہ تھا، اس نے امامے کے کپڑے سے وہ کوڑ چھپانے کی کوشش کی۔ امام نے کہا نہ چھپا، یہ بغض علی کی لعنت ہے، یہ چھپانے سے نہیں چھپتی۔ یہ بغض علی کی لعنت ہے، چھپانے سے نہیں چھپتی۔ اگر علی کی ولایت کو لوگ مان لیتے تو نبی کی بیٹی زخمی نہ ہوتی۔ علی کے قاتلوں نے مارا ہے بطول کو، اور بطول کے قاتلوں نے مارا ہے علی کو۔ سوال تو پوچھو کاظمی، تو نے کہا ہے بطول کے قاتلوں نے علی کو مارا، علی کے قاتلوں نے بطول کو مارا۔ جرم کیا تھا؟ بطول کا جرم یہ تھا، بطول کہتی تھی علی حق ہے، علی کہتے تھے بطول سچی ہے۔ مسلمان اس بات کو تسلیم نہیں کر سکے۔ عزاداروں، مسلمانوں نے بڑی بطول کو بھی مارا، چھوٹی بطول کو بھی مارا۔ چلتی چلتی شمر کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی۔ شمر تو نے میرا اکبر مارا، میں نے تجھ سے سوال نہیں کیا۔
शिमर तूने मेरा असगर मारा, शिमर मैंने तुझसे सवाल नहीं किया। शिमर तूने मेरे चाचे अब्बास के बाजू काटे, शिमर मैंने तुझसे सवाल नहीं किया। अज़ादारो छोटी औलाद वाले बैठे हो, हाय कह देना बीबी मखदूमा राज़ी हो जाए। शिमर कहती हूँ मैं तुझसे एक सवाल करती हूँ। शिमर कहते हैं बता तो सही तेरा सवाल क्या है। बीबी कहती है शिमर करबला में बच्चे और भी हैं, तू सिर्फ मुझे क्यों मारता है। करबला में बच्चे और भी हैं, शिमर तू सिर्फ मुझे क्यों मारता है। शिमर कहते हैं तेरा कसूर ये है कि तू हुसैन की बेटी है। शिमर कहते हैं मैंने अकबर के बाजू का, मैंने अकबर को बर्छी मारी, मैंने अब्बास के बाजू काटे, मैंने असगर को तीर मारा, हुसैन ने सर पे हाथ नहीं रखा। शिमर कहते हैं मैंने सुना था हुसैन बड़ा साबर है, मैंने जब तुझे पहला तमाचा मारा हुसैन सर पे हाथ रख के कहते हाय गरीबी अल्लाह लानतुल्लाह को में ज़ालिमीन व सलाम।